آج کتنے ایسے مسلمان ہیں، میں یہ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ہم کتنے مغفل ہو گئے ہیں کہ آج چند دن پہلے دیوالی گزری ہے، دیوالی گیرے کے تہوار گزرا ہے۔ میں بولنا نہیں چاہتا ہوں لیکن میں بول دینا چاہتا ہوں، بظاہر ہم مسلمان نظر آ رہے ہیں، بظاہر ہم نے ٹوپی لگا رکھی ہے، بظاہر ہم نے شریعت کے قانون پر عمل کر رہے ہیں، لیکن رب کعبہ کی قسم ممبر اور محراب کو میں گواہ بنا کر کے کہنا یہ چاہتا ہوں، آج اکثر نوجوان نکل ہو چکے ہیں، ظاہری اعتبار سے اسلام سے نکل چکے ہیں۔ ارے تم نے دیوالی کے موقع پر ہیپی دیوالی کیوں نے کہا؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کے تہوار کو کیوں نے اچھا سمجھا؟ تم نے کافر ہو گیا، کفر کے قریب پہنچ گئے ہو، اور اگر تم نے اچھا نہیں سمجھا پھر بھی تمہیں کفر کا اندیشہ ہے۔ آج ہمارا نوجوان کہاں جا رہے ہیں؟ آج ہمارے بوڑھے بزرگ کہاں جا رہے ہیں؟ انہیں کچھ بھی احساس نہیں ہے کہ ہمارا ایمان ہمیں کیا تعلیم دیتا ہے، ہماری شریعت کیا ہمیں تعلیم دیتی ہے، ہمیں کیا بتایا جاتا ہے۔ اس لیے مجھے بہت افسوس ہوا، آج بھی مجھے افسوس ہے کہ بظاہر یہ دیکھنے میں اتنا بڑا مجمع مسلمانوں کا ہوگا، لیکن میں صحیح بات کہنا چاہتا ہوں، آج ہم بظاہر ایمان سے نکل چکے ہوں گے لیکن مجھے احساس نہیں ہوگا۔ اس لیے میں آپ کو کہنا یہ چاہتا ہوں، آئے دن کلمہ کا ورد کرتے رہیے، کلمہ پڑھتے رہیے۔ نہیں معلوم آپ بظاہر مسلمان ہو کر کے مر رہے ہیں لیکن معلوم نہیں ہوا انہیں زبان سے کوئی ایسی بات کہہ دی ہوگی، انہیں کفار کے تہواروں میں شریک ہو کر کے دیوالی پر مبارکباد دی ہوگی، تم نے اسلام کو چھوڑ دیا ہوگا اور تمہیں نماز جنازہ پڑھا کر کے ہم نے سمجھا تم مسلمان ہو لیکن شریعت میں تم مسلمان نہیں ہو اور تمہیں یہی جو بھیج دیا گیا ہے۔ اس لیے افسوس کی بات ہے آج ہمارے لوگ کہاں جا رہے ہیں مجھے پتا نہیں ہے۔ سمجھایا یہ جاتا ہے، بتایا یہ جاتا ہے کہ گیروں کے مذہبی تہوار پر شریک ہونا یا مبارکباد دینا صحیح نہیں ہے۔ ہم نے فیس بک میں دیکھا کہ ہم نے تمام جو ہے سوشل میڈیا پلیٹفارم میں دیکھا اچھا خاصا لوگ دیندار گھرانے کے لوگ، لیکن لکھتا ہے ہیپی دیوالی، مجھے شرم نہیں آئی ہے؟ تو نے کہاں تعلیم حاصل کی ہے؟ تو نے علم کہاں حاصل کیا ہے؟ تو نے گیروں کے مذہبی تہوار پر مبارکباد دیتا ہے، تمہیں پتا نہیں ہے یہ دیوالی یہ کفریہ ہے، شرکیہ ہے، چند ایک جو ہے ان کے معبودان باطلہ کی پوجا کی جاتی ہے، یہ خالصتاً شرک تہوار ہے، یہ اس تہوار کے اندر کفریہ بھرا ہوا ہے۔ اس لیے کوئی آدمی اگر اس موقع پر مبارکباد دیتا ہے یا شریک ہوتا ہے، میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ وہ انسان اسلام کے اندر نہیں رہتا، اسلام سے نکل جاتا ہے۔ دیکھی جا کر کے آپ جو ہے محاسبہ کیجئے، دیکھی جب سروے کیجئے کتنے ایسے نوجوان ہیں، کہتا یہ ہے یہ ہندوستان بھائی چارگی کا پیغام دیتا ہے، مل جل کر کے رہنا چاہیے، لیکن اتنا بھی مل جل کر کے نہ رہو کہ تم اسلام سے ہی نکل جاؤ، اتنا بھی محبت مت دکھلاؤ کہ تم شریعت میں باقی ہی نہ رہو، تم اتنا ہی زیادہ عمل جو ہے نہ کرنے لگو کہ تمہارا جو تعلق اسلام سے کچھ بھی نہ ہو۔ اس لیے افسوس کی بات یہ ہے ایک زمانہ گزر گیا ہے خطابت کرتے کرتے، لیکن یہ مسلمانوں کے ذہنوں میں یہ بات نہیں آتی ہے۔ یہ لوگ کیا سمجھتے ہیں، کیا آپ چاہتے ہیں، آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ آپ علماء کی بات کو آپ نہیں مانتے ہیں، قرآن کی بات کو آپ نہیں مانتے ہیں، حدیث کی بات کو آپ نہیں مانتے ہیں، تو پھر آپ کرنا کیا چاہتے ہیں؟ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں کہ کھلی آزادی ملنی چاہیے، کبھی گیروں کے تہوار میں بھی شریک ہو جاؤ، کبھی مسلمانوں کے تہوار میں بھی شریک ہو جاؤ، کبھی میں عید کے موقع پر سیوئی بھی کھا لو، کبھی جو دیوالی کے موقع پر پرساد بھی کھا لو، تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ کبھی ہم جو ہے اپنے ہاتھوں میں جو ہے تاغا بھی باندھ لو، کبھی ہم جو مسلمانوں کے تہوار میں رمضان میں بھی شریک ہو جاؤ، تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ کہنا کیا چاہتا ہو؟ بھائی چارگی اپنی جگہ ہے، دوست ہے تمہارا اپنی جگہ پر ہے، لیکن ایک اعتدال میں رہنا ہے، ایک حد میں رہنا ہے، شریعت سے پار نہیں کرنا ہے، شریعت سے کروز نہیں کرنا ہے۔ شریعت سے پار کرو گے تم ایمان سے نکل جاؤ گے۔ ایمان ایسی دولت ہے کہ جو تمہیں جہنم سے بچا دے گی، تمہیں جنت میں جانے کا ذریعہ ہوگا۔ اگر ایمان ہی نہیں ہے تو پوری زندگی نماز پڑھ لو، پوری زندگی تہجد پڑھ لو، پوری زندگی عمرہ پہ عمرہ کر کے آ جاؤ، حج پہ حج کر کے اپنی زندگی کو خفا کو ختم کر دو، ایمان ہی نہیں رہا تو تجھے دنیا کا کوئی مفتی، تجھے کوئی پرانے حدیث میں جہنم سے جانے سے روک نہیں سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایمان ہی اصل چیز ہے، ایمان نہیں بچا تو پھر تم کہیں کی بھی نہیں رہے۔ اس لیے سامعین محترم، عزیز دوستوں، بزرگوں، اپنی زندگی کو بدلیے، آئے دن جو ہے کفریہ شرکیہ چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیے،
اپنے علماء سے پوچھیے ہمیں کیا کرنا ہے, ہمیں کیا نہیں کرنا ہے. اس لیے مجھے امید ہے آج کے بعد ہم کبھی بھی گیروں کے تہواروں میں, گیروں کے مذہبی تہواروں میں شریک نہیں ہوں گے, بلا وجہ مبارکباد بھی نہیں دیں گے. گیرے سے زیادہ مسلمان پٹاخے پھوڑ رہا ہے, یعنی اس کے باپ اپنے بیٹے کو خرید کر کے دے رہا ہے کہ تمہیں, لیکن اسے پتہ ہی نہیں ہے گیرے کے مشابہت اختیار کرنے والا اسی میں سے ہے. من تشبہ بقوم فہو منہم, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, سنن ابی داؤد کی روایت ہے, من تشبہ بقوم فہو منہم, جو آدمی جس کے ساتھ مشابہت اختیار کرے گا وہ اسی میں سے ہوگا, جو آدمی جس کا کاپی کرے گا وہ اسی میں سے ہوگا, جو آدمی جس کی نقالی کرے گا وہ اسی میں سے ہوگا. تم اپنے بچے کو پٹاخے خرید کر کے دیتے ہو, تمہیں یہ شرم نہیں آتی ہے مذہبی تہواروں کے موقع پر اپنے بیٹے کو, اپنی جو ہے اولادوں کو یہ مذہبی تہوار کے موقع پر یہ ساری خرافات, یہ رسم رواج کہاں سے لے آئے ہیں؟ ارے بھائی یہ سب چیزیں کہاں سے آپ لے آئے ہیں؟ اپنے اولاد کو آپ منع نہیں کر سکتے, بول نہیں سکتے, تربیت آپ کو کرنا نہیں آتا, آپ کو اپنے بچے کی ایمان کی حفاظت کرنا نہیں آتا, آپ کو اپنے بچے کو سمجھانا نہیں آتا, آپ کو بتانا نہیں آتا کہ ہماری تعلیم کیا ہے, ہمارا پیغام کیا ہے, ہمارا قرآن کیا کہتا ہے, ہماری حدیث کیا کہتی ہے. ان تمام چیزوں کو سامنے رکھ کر کے عمل کرنے کا جذبہ پیدا کر لے.